کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کے 70 دروازے ہیں اور ان میں سب سے ہلکا دروازہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کرے، یعنی یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے 70 دروازے، اور سب سے کم درجے کا سود ہے وہ ہے کہ گویا کہ انسان اپنی ماں سے نکاح کرے۔ اور ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ سود کھانے والا اپنی ماں سے زنا کرنے کے مترادف ہے، سود کو کھانا ماں سے زنا کرنے کے مترادف ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ایک حدیث میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس فرماتے ہیں اور مجمع الزوائد کی یہ روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا سود کے ذریعے حاصل ہونے والا 1 درم اسلام کی حالت میں 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ زانی کتنا بڑا مجرم ہے، اور اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا، کہیں فرمایا کہ ماں سے نکاح کرنے کے برابر، اور کہیں فرمایا کہ ماں سے زنا کرنے کے برابر۔ یہ دونوں گناہ ہیں۔ ماں سے اس طرح کا جو ہے تصور کس انسان کے دماغ میں آ سکتا ہے؟ انسان کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ اس قدر گر جائے گا کہ وہ اپنی ماں کے بارے میں ایسی سوچ اور فکر پیدا کرے گا؟ لیکن فرمایا سود کھانے والوں کی حالت و کیفیت اس سے بھی بدتر ہے، اور اس کی کثرت، اس گناہ کی جو وعید ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود سے حاصل کیا ہوا 1 درم جو ہے وہ اسلام کی حالت میں 36 مرتبہ زنا کرنے کے مترادف ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ اس گناہ کی سزا، اور یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ جس جرم میں آج مسلمان بھی مبتلا ہیں، اور مختلف طریقوں سے سود کے ذریعے اپنے مال اور بینک بیلنس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور سود کا حال تو یہ ہے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تک فرما دیا میں کہ جس شخص پر تمہارا قرض ہو تو فرمایا اس کے گھر سے تم جو کچھ بھی کھاؤ گے وہ بھی حرام ہے، کہ وہ بھی سود کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ اس لیے کہ اس پر قرض ہے اور وہ اس لیے تحفہ دے رہا ہے، اس لیے کھلا رہا ہے کہ یہ مجھ سے قرض کا مطالبہ نہ کرے، میں یہ ایک اضافی چیز ہوگی۔ اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کیا، میں کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرضہ جو نفع کو کھینچ لائے وہ سود ہے۔ علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے، فرمایا کہ جس پر قرض ہے اس سے تحفہ قبول کرنا، جس پر قرض ہے اس کے گھر سے کچھ کھانا، اور جس کی سفارش کی ہے اس سے کچھ لینا، یہ ساری چیزیں اسی زمرے میں آتی ہیں۔ لہذا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہم سود کی بیماری میں مبتلا ہوں، اور یہ وہ بہت بڑا جرم ہے کہ جس جرم کی سزا آپ نے سماعت کی، کبھی ان کی شکلوں کے اندر بگاڑ ہوگا، کبھی اس گناہ کو ماں کے ساتھ زنا کرنے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور سچی توبہ کریں، اور سود سے بچ جائیں اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، ورنہ دنیا کا مال بھی ہلاک و تباہ ہوگا اور آخرت میں بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ آج وقت ہے جو مسلمان اس جرم میں مبتلا ہیں اور لوگوں کو مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مختلف انداز و طریقوں کے ذریعے لوگوں کو سود کی ترغیب دلا کر، ان کو نفع کا لالچ دے کر، مال کے سبز باغات دکھا کر ان کو سود کی طرف راغب کرتے ہیں۔ انہیں کانپ جانا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کا حساب بڑا سخت ہوگا۔